یا رب میں گنہگار ہوں، توبہ قبول ہو، اسیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو۔ رب کائنات اپنے بندوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے اور اس کی رحمتوں کا سلسلہ ہر وقت جاری رہتا ہے۔ پروگرام شب برات اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فاطمہ کرت صدیقی۔ توبہ قبول ہو۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں گے، جس کو پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں زینب لاکھانی۔ یا رب میں گنہگار ہوں، توبہ قبول ہو، اسیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو، جاں سوز دل پہ گار ہوں، توبہ قبول ہو، سرتاپا انکسار ہوں، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔ گزری تمام عمر میری لاہو لاب میں، نیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں، صالح عمل بھی کوئی نہیں ہے حساب میں، دستے دعا بلند ہے تیری جناب میں، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔ یا رب میں گنہگار ہوں، مگر تو ہے رحیم، یا رب میں سیاہ کار ہوں، مگر تو ہے رحیم، یا رب۔ اس رات کی مناسبت سے کیا خوبصورت کلام پاک پیش کیا ہے زینب لاکھانی صاحبہ نے، سبحان اللہ۔ اب میں اپنے پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گی مولانا مفتی نور رحمانی صاحب کو اور مولانا جواد نقوی صاحب کو۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ دخان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس مبارک رات میں نازل کیا۔ جمہور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شب قدر ہے، اور کچھ علماء کا یہ نقطہ نظر ہے کہ اس سے مراد شب براءت ہے، نصف شعبان المعظم۔ اور اسی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جو ترمذی کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، ابن حبان کے اندر بھی ہے، اور دوسری کتب احادیث کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پورا ایک ابواب باندھا ہے، جس میں بتایا گیا کہ یہ وہ رات ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے تقدیر کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اور بالخصوص سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پہ نزول فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق میں کشادگی کے لیے دعا کرنے والا۔
اور جو لوگ ان راتوں میں دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ اپنا خاص فضل و کرم عطا فرماتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے کیجیے۔ یہ احادیث کے اندر ہے، نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ کچھ راتیں ایسی ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا ہر رات میں اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ جس رات میں انسان اپنی بخشش کروا لے وہ رات اس کے لیے شب قدر ہے۔ جس دن اس کی بخشش ہو جائے وہ دن اس کے لیے یوم عید ہے۔ تو جو رات بھی میسر ہو اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ ہاں کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ملٹیپل، جیسے ہم کہتے ہیں نا عید آتی ہے تو کچھ برانڈز ہوتے ہیں وہ اعلان کرتے ہیں کہ جی ہماری مارکیٹنگ میں ہم اب اس کو بہت زیادہ ہم اس میں سیل لگا رہے ہیں اور جو چیز 50% ڈسکاؤنٹ پر دے رہے ہیں یا 25% ڈسکاؤنٹ پہ دے رہے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا جو ہے نا نیٹ ورک پڑا اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ ان راتوں میں جب بندہ گڑ گڑاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا خاص فضل عطا فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک رات یہ شب برات کی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ رمضان مبارک جب ہم پورا پائیں گے تو رمضان کے بعد جو عید الفطر کی رات ہو، جس کو ہم بہت زیادہ بدتمیزی کے اندر سے سیر سپاٹا اور گھومنا پھرنے کے اندر خراب کر دیتے ہیں، یہ وہ رات ہوتی ہے کہ جس میں اللہ سے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتے بلکہ اپنی بارگاہ میں آمین کی مہر لگا کے اس کو قبول فرماتے ہیں۔ بندہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ کوئی خاص عبادات کے حوالے سے کوئی خاص یعنی کہ یہ نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نماز کی پابندی فرماتے ہیں اور نماز اس طرح پڑھتے ہیں کہ عشاء سے فجر، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ حدیث میں بار بار ملتا ہے کہ اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں، پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا ہے اور سوجن آ جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ تو اس رات میں ہمیں قضائے عمری کو ادا کرنا ہے۔ جب بھی رمضان کے اندر بھی وہ تاخیراتیں آئیں تو کوشش یہ کریں کہ آپ کی جو قضائے عمری ہے اس کو ادا کیجیے۔ وجہ یہ کہ جو قضا نمازیں ہیں آپ پر وہ فرض ہیں، اور جو فرض ہیں وہ قرض ہے، وہ آپ کو ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ٹائم بچتا ہے تو آپ استغفار کیجیے، آپ لاحول پڑھیے، آپ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت سے درود پڑھیں، اور ذہن میں رکھیے گا ان راتوں میں کچھ لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جو سینے جو کپٹ رکھتے ہیں، جو بغض رکھتے ہیں، جو عداوت رکھتے ہیں، جو والدین کی نافرمان ہوتے ہیں، جو لڑائی جھگڑے کو پسند کرتے ہیں، اس رات مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں والدین کا نافرمان تو نہیں ہوں، میں بہن بھائیوں سے نفرت تو نہیں کرتا، میں سوسائٹی کو ڈسٹرائے کرنے والا تو نہیں ہوں، میں انتہا پسند تو نہیں ہوں کہ ہر کسی کو مارنا، دھاڑنا، انا پرست، بغض، عداوت، حسد، اگر یہ میرے اندر ہے تو پھر میری کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اس رات مجھے عہد یہ کرنا ہے کہ مجھے اچھا انسان اور اچھا مسلمان بننا ہے۔ کہ کچھ چیزیں تہوار ہوتے ہیں تو جو چیز حدود کے اندر ہیں وہ ہر چیز جائز ہوتی ہے۔ ہماری ایک بہت زیادہ شدت دکھائی جاتی ہے جس کے اندر یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ دیکھیں ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں، اور ہمیں یہ چاہیے کہ اسلام نے ایک بہت چیزوں کو واضح کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی کو پسند فرماتے ہیں۔ پاکستان اور بالخصوص بر صغیر کا جو کلچر ہوتا ہے کہ وہاں میٹھی کے اندر حلوہ یا اس طرح کی چیزیں کو مٹھائی یا کھیر بنائی جاتی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب یہ فتویٰ صادر کر دیا جائے کہ یہ حرام ہے، حرام وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے منع کیا ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہو۔ ہاں لیکن خواتین کا صرف حلوہ بنانا پوری رات اور پوری محنت مشقت کرنا اور اللہ کے کلام سے دور ہونا، یہ ایک بہت خطرناک عمل ہے۔ آپ کچھ حصہ بنائیں، لوگوں میں تقسیم کریں غرباء کے اندر، لیکن صرف ایک ہی دن نہیں ہے، بہت سارے دن ہیں، روزانہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب بات آتی ہے پٹاخے پھوڑنے کی، تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کو مال دیے وہ اللہ کی امانت ہے، اس کو اس طرح خرچ نہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کل کھڑے ہو کر آپ پریشان بھی ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں جو لفظ آتا ہے خاشیہ، یا اس کا اردو معنی بنتا ہے عربی میں، یعنی اردو میں بنتا ہے ذلیل چہرے، وجوہ یومئذ خاشیہ، کچھ لوگ ذلیل ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنا پیسہ بیہودہ کام میں خرچ کرتے ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں والدین کی بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ ہمارے یہاں والدین اب آتے ہیں بچے، ان کو موبائل پکڑا دیا،
اپنے کام میں مصروف ہو، ہم سمجھتے ہیں یا اچھے اسکول میں ڈال دیا. بچوں کی اچھی تربیت کرنا یہ والدین کا حق ہے، یہ ذمہ داری ہے. شاید اس رات کے اندر بھی اگر وہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش نہیں کرتے شاید اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا والدین کا حق ہے کہ بچوں کو اچھا انسان بنانا، اچھا مسلمان بنانا، اور ان کو بتانا کہ بیٹا ان سے بہتر ہے آپ یہ پیسے کسی غریب کو دے دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خواتین کے حوالے سے بہت زیادہ تذکرہ ہے. سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا ایک چیپٹر خواتین کے حق اور حقوق کے حوالے سے دیا. یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے سخی، ایک ہوتا ہے بخیل. سخی وہ ہوتا ہے جو دینے والا ہوتا ہے، بخیل وہ ہوتا ہے جو لینے والا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سخی کو پسند فرماتے ہیں. تو اب میں اپنی بہنوں سے بات کروں گا کہ جو دینے والا ہوتا ہے نا وہ اللہ کو پسند ہے، جو حق دینے والا ہو. ہماری ایک جو جنگ ہوتی ہے خواتین کے اندر، جو نند، بھاوج، دیورانی، جھٹانی، جو ایک پوری چل رہا ہوتی ہے نا چین، وہ اس حق پر ہوتی ہے یہ میرا حق ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ حق دینے والے بن جائیں، آپ حق دینے والی بن جائیں، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہو جائے گی. آپ جتنی محبتیں بانٹیں گی، آپ جتنا پیار لوگوں کو دیں گی، آپ اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو، اپنے خواتین میں جو آج رشتے ہوتے ہیں، آپ جتنا عطا کریں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے. قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں جو بخیل ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے. رسول کی حدیث کے مطابق جو بخیل ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا، آپ ماشاءاللہ گھر کے اندر بھی کام کر رہی ہیں، کچھ خواتین گھر سے باہر مجبوری کے تحت کام کر رہی ہوتی ہیں، بہت سارے کام میں مصروف ہوتی ہیں. وہ عورت جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرے، اپنے گھر والوں کے، اگر شادی کے بعد شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، یا بہت معاشی معاملات ہیں اور مل کے کام کر رہے ہیں، یا خواتین رمضان کے اندر بہت زیادہ بیزی ہو جاتی ہیں، اگر وہ اسی طرح اللہ اس کے رسول کو راضی کرتی ہیں تو حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن وہ پروٹوکول دے گا کہ اعلان ہوگا کہ اے میری نیک بندیوں، تم جس جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو میں اللہ اعلان کرتا ہوں کہ میں تمہارا استقبال کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مقام عطا کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے اللہ ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. توبہ قبول ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ ربکم صدق اللہ العلی العظیم. شب برات کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام جس کا انعقاد کیا گیا ہے، اس میں قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. وسارعوا الی مغفرۃ ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف سرعت کے ساتھ دوڑو، تیزی کے ساتھ دوڑو. چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ ہماگیر پیغام ہے کہ جب انسان گناہوں سے آلودہ ہو جائے تو مغفرت کی طرف جو ہے وہ جلدی کرے اور پروردگار عالم کی طرف لو لگائے. چنانچہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ مغفرت کے حوالے سے، استغفار کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور یہ 3 مہینے جو تواتر کے ساتھ جن کے لیے روایات میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ قرآن حدیث کے حوالے سے ہم سے سوال کیا گیا برادر کی طرف سے، تو قرآن مجید ہمیں مغفرت کی طرف حکم دیتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کا مطالعہ کریں تو حضور فرماتے ہیں رجب الشہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان و شہر و امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے. چنانچہ شعبان المعظم کے مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا. چنانچہ اس شعبان کے مہینے کے حوالے سے روایات کے اندر بہت ساری فضیلت وارد ہوئی ہے. کتب روایات میں، کتب احادیث کے اندر شعبان کے مہینے کے حوالے سے بہت ساری اہمیت کی باتیں موجود ہیں. اور یہ بات طے ہے کہ اللہ نے تمام دنوں کو، تمام راتوں کو برابر نہیں بنایا، ہر رات اور ہر دن کی اپنی اپنی فضیلت ہے. چنانچہ فضیلت والی راتوں میں سے روایات اہل بیت میں یہ بات موجود ہے کہ شب قدر کے بعد تمام راتوں میں سب سے افضل رات اپنے اجر اور ثواب کے حوالے سے جو ہے وہ نیمہ شعبان یعنی 14 شعبان، جسے ہم شب 15 بھی کہتے ہیں، نیمہ شعبان بھی کہتے ہیں، یا آج کے عنوان کے حوالے سے شب برات بھی کہتے ہیں. چنانچہ یہ انتہائی اہمیت کی رات ہے. اس رات تمام مسلمانوں کو، تمام مومنین کو باوضو ہو کر غسل کی کیفیت میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کرنی چاہیے. مفاتیح الجنان کے اندر شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے اعمال کو تذکرہ کیا ہے. ان تمام اعمال کو رجا کی نیت سے انجام دیا جائے، مومنین اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس رات کثرت سے نمازیں پڑھیں، استغفار کریں اور اپنے مرنے والوں کے لیے خیرات کریں، حسنات کریں، تاکہ اس رات کی مزید برکتیں ہم سب کو
نصیب ہو سکیں۔ جیسے کہ ابھی پچھلے جواب میں ہم نے یہ عرض کیا کہ پروردگار عالم نے قبولیت دعا کے لیے کچھ مکان اور کچھ زمان قرار دیے ہیں، یعنی خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ مکان کو، کچھ جگہوں کو اور کچھ زمانوں کو، یعنی کچھ اوقات کو معین فرمایا ہے جن میں دعا کی قبولیت کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ چنانچہ دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی کیفیت تو یہ ہے کہ انسان استغفار کرے، کیونکہ استغفار کے ذریعے سے انسان گناہوں سے معاف ہو جاتا ہے، گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ چونکہ شعبان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، گناہوں سے گلو خلاصی کا مہینہ ہے، چنانچہ میں سب سے پہلے اس مہینے کے اندر خصوصاً نیمہ شعبان یعنی 14 شعبان شب برات کی رات، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس رات سب سے پہلے تو ہمیں گناہوں سے دوری اختیار کرنی ہے، اپنے رب کے حضور ہمیں دعائیں پیش کرنی ہیں۔ دعائے کمیل جو کہ دعائے خضر ہے، جو حضرت علی نے اپنے صحابی حضرت کمیل کو تعلیم فرمائی ہے، اس کے اندر بہت سارے جملے حضرت علی فرماتے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم، اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دے کہ جو عصمت کے پردے کو چاک کر دیتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، اے اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے جو تیرے غصے کے نزول کا سبب بنتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں دعا مانگنے سے پہلے استغفار بہت ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ جو ہاتھ ہم نے دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اٹھائیں وہ گناہوں سے آلودہ ہوں۔ چنانچہ ان ہاتھوں کو پہلے گناہوں سے جو آلودہ ہاتھ ہیں ان کو سب سے پہلے استغفار کے ذریعے سے دھوئیے، پاک کیجئے، اپنے آنسوؤں سے ان ہاتھوں کو تر کریں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ ہاتھ اٹھائیں تو نیمہ شعبان کی رات جو کہ 14 شعبان شب برات کی رات ہے، یا دیگر جو راتیں جن کا تذکرہ بھی آپ نے خود کیا، ان راتوں میں ہماری قبولیت کے امکانات بڑھ جائیں۔ یقیناً شب برات مغفرت کی رات ہے، پروردگار عالم اس رات میں اپنے مومنین کو جو جن سے گناہ سرزد ہو چکے ہیں ان کو بخشتا ہے۔ ہمیں چاہیے اس رات ہم اپنے رب سے لو لگائیں اور مغفرت کے ذریعے سے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے بھی یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب ہم لفظ تہوار کہتے ہیں، لفظ تہوار کوئی بری چیز نہیں ہے، کیونکہ تہوار ظاہر ہے کسی بھی قوم کا فرہنگ، اس کا کلچر، اس کی تہذیب ہوا کرتی ہے۔ شریعت ہر اس تہوار کی اجازت دیتی ہے کہ جس میں حرام کام شامل نہ ہو اور جو شریعت کے کسی حکم سے ٹکراتا نہ ہو۔ چنانچہ شب برات کے حوالے سے تو ویسے بھی قرآن و حدیث کے اندر احکامات اور اشارے موجود ہیں، جیسے مغفرت کے حوالے سے ہم نے آیت کو بیان کیا ابتداً، اسی طریقے سے روایات کے اندر اس رات کی فضیلت اور اس رات کو عبادات کرنے کے لیے بڑا ہمیں تشویق دلائی گئی ہے۔ چنانچہ اس رات کو اچھے لباس پہننا، غسل کرنا، وضو کرنا، خوشبو لگانا، مسجدوں کا رخ کرنا، محراب کو آباد کرنا، مصلوں پہ عبادت کرنا، اشک فشانی کرنا، اسی طریقے سے اپنے رب کی بارگاہ میں گڑگڑانا، دعائیں کرنا، یہ سب اچھا ہے۔ پکوان بھی پکائے جائیں، کھائے بھی جائیں۔ خصوصیت کے ساتھ اس رات قبرستان جایا جاتا ہے، ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں میں جو رائج ہے قبرستان جاتے ہیں، چنانچہ اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ قبرستان جانا فی نفسہ ہی مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو جنت البقیع میں شہداء کی قبور پہ جایا کرتے تھے، یہ ثابت ہے۔ اسی طریقے سے قبرستان میں ہمارے یہاں مکتب اہل بیت میں عورت کے جانے میں بھی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت سے ثابت ہے کہ آپ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر، جو کہ رسول اللہ کے چچا تھے، ان کی قبر پہ اور شہداء احد کی قبور پہ جنت البقیع جایا کرتی تھی۔ چنانچہ اس رات قبروں پہ جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، پکوان بھی پکائے جائیں۔ دوسرا سوال جو آپ نے اسی کے ساتھ کیا آتش بازی وغیرہ کے حوالے سے، چنانچہ اس کی اجازت شریعت کسی صورت نہیں دیتی ہے۔ آتش بازی کو دو صورت سے علماء حرام کہتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آتش بازی میں چونکہ پیسے کا اسراف ہے، جو آپ بم خرید کے لاتے ہیں وہ پیسہ ضائع ہی ہوتا ہے ایک طرح سے، اس میں کوئی ثواب نہیں مل رہا، کوئی اس میں جناب صحت نہیں مل رہی۔ نمبر ایک اس میں اسراف ہے، پیسے کا ضیاع ہے۔ نمبر دو اس میں جان کا نقصان، دوسرا اذیت مومن کا عنوان شامل ہے۔ آپ اتنے خطرناک پٹاخے جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں اور پھاڑ رہے ہیں، اس سے کسی کو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو یہ کوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ اس میں تیسرا صورت حرام ہونے کی تیسری یہ بن جائے گی کہ اس میں کفار کی اور ہندوؤں کی نقل ہے، کیونکہ ہندوؤں کا ایک مذہب ہے، ان کے یہاں وہ دیوالی میں باقاعدہ آتش بازی کو جائز سمجھتے ہیں، ان کے یہاں اس کے بغیر دیوالی پوری نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ ان کا نظریہ ان کے ساتھ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام نے آتش پرستی کو، آگ سے کھیلنے کو اس طریقے سے منع کیا ہے۔ چنانچہ آتش بازی جیسے مکروہ فعل سے بھی بچنا چاہیے، جو کہ غلط کام ہے۔ جو افراد یہ کام کرتے ہیں انہیں توبہ کرنی چاہیے، وہ اس رات کچھ اور بیچ لیں، اگربتی بیچ لیں، پھول بیچ لیں، کوئی اور چیز بیچ لیں۔ ضروری ہے کہ اس رات پٹاخوں کے ذریعے سے ہی حرام کمائی کی جائے، اور ہم اداروں سے گزارش کریں گے کہ جو اس طرح کی ذمہ داری رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں پہ گرفت کریں، ان پہ اپنا پنجہ سخت کریں، تاکہ اس طرح کے کام کو روکا جائے، اور یہ رات عبادت کی رات ہے، اس کو عبادت میں بسر کیا جائے، نہ کہ ناچنے کودنے میں اور پٹاخے پھاڑنے کے اندر اس کو گزارا جائے۔ میں اپنے تمام نوجوان برادران اور خواہران کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے بس اتنا ہی کہوں گا کہ جوانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پروردگار نے جو جوانی کی عمر اور جو ڈیوریشن عطا کیا ہے،
اس کو دین مبین کی خدمت کے لیے، ملک پاکستان کی خدمت کے لیے گزاریں، اس لیے کہ اگر ہم اپنے ملک کی خدمت کریں گے ہمارا ملک آگے بڑھے گا، اس کا نام دنیا میں روشن ہوگا۔ اس زندگی کے ڈیوریشن کو جسے جوانی کہا جاتا ہے، اس کو لہو و لعب میں، اس کو وقت ضیاع کرنے والے کاموں میں نہ گزارے جائیں، اس کا مثبت استعمال کریں۔ اس طاقت، قوت اور توانائی جو جوانی کی صورت میں اللہ نے ہمارے بھائی بہنوں کو عطا کی ہے، اس کا مثبت استعمال ہو، دین مبین کی خدمت ہو، اطاعت پروردگار ہو، سجدوں کی کثرت ہو، دعاؤں کی بہتات ہو، ملک پاکستان کا نام روشن کیا جائے، بہترین تعلیم حاصل کی جائے۔ خصوصاً میں آپ کے چینل کا شکر گزار رہوں گا کہ اس طرح کے صحت مند پروگرام کے جو شرعی حوالے سے بھی اور ملکی حوالے سے بھی ہمارے ملک کی سلامتی کو اور ہمارے ملک کے نام کو روشن کرنے میں، بلند کرنے میں آگے رہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے پروگرام کنٹینیوٹی کے ساتھ مسلسل ہوں، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے سیکھ لینی چاہیے، اس سے سیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے کام کہ جہاں آج سوشل میڈیا مثبت استعمال ہونے کے بجائے منفی استعمال ہو رہا ہے، بیٹھ کے لڑایا جا رہا ہے، کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی سیاست کے نام پہ۔ چنانچہ ہمیں لڑنے والا نہیں، ہمیں سلجھنے والا، سلجھانے والا بننا ہے۔ ہمیں اپنے مذہب کی اچھی تصویر پیش کرنی ہے، ملک پاکستان کا اچھا نام روشن کرنا ہے، اور ہمیں اپنے کردار سے بتانا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ چنانچہ نوجوانوں کو یہی پیغام ہے کہ ایسے پیجز سے، ایسے فورمز سے جڑے رہیں اور خود آگے بڑھ کر کام کریں تاکہ ہم ملک پاکستان کا اور اسلام کا بہترین سے بہترین نام روشن کر سکیں۔ توبہ قبول ہو، اسیا پہ شرمسار ہوں، توبہ